ان کو ہم پڑھ لیتے ہیں. میں حدیث نہیں پڑھوں گی، ٹائم شارٹ ہے، تو صرف میں دعائیں پڑھ رہی ہوں. نیکسٹ ٹائم حدیث سے ساتھ بھی کر لیں گے. تو تشہد اور درود کے بعد کی 9 دعائیں ہیں. ہمارا خشوع اور خضوع بڑھے گا اگر ہم ان دعاؤں کو پڑھیں گے، تو یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ. اور بہت سی آپ کو یاد بھی ہیں اور ریویژن بھی ہو جائے گا. جن کو یاد نہیں وہ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ. اور کیونکہ خشوع و خضوع آنا چاہیے، کیونکہ جب ہماری توجہ ہٹتی ہے نماز سے تو اللہ بھی اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں، اور ایسی نمازیں دے کے اٹھا کے واپس مار دی جاتی ہیں انسان کو جس میں توجہ نہ ہو اور خشوع و خضوع نہ ہو. تو تشہد اور درود کے بعد کی دعائیں ہم دیکھ لیتے ہیں. تشہد آپ کو پتا ہے کہ 2 زانو ہو کر ہم گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں، پھر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم دعائیں پڑھتے ہیں. تو پہلی دعا دیکھ لیتے ہیں ہم تشہد کی اور درود کے بعد کی پہلی دعا. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اے اللہ، بلا شبہ میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، اور تیرے سوا گناہوں کو کوئی بھی نہیں بخش سکتا. پس تو مجھے اپنی خاص بخشش سے معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما. بے شک تو بہت بخشنے والا انتہائی مہربان ہے. آمین یا رب العالمین. اب تشہد اور درود کے بعد کی دوسری دعا. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی. دوسری دعا، یہ تیسری دعا ہے نا، پہلی تو میں نے دوسری دکھائے. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی. انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. اے اللہ، تو میرے اگلے پچھلے پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہ معاف فرما، اور میں نے جو زیادتیاں کی ہے اور وہ گناہ جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے معاف فرما. تو ہی آگے لے جانے والا ہے اور پیچھے کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. آمین یا رب العالمین. تشہد اور درود کے بعد کی تیسری دعا، دعا نمبر 3. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات. اللہم انی اعوذ بک من الماثم والمغرم. اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں عذاب قبر سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں مسیحی دجال کے فتنے سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں زندگی کے فتنے سے اور موت کے فتنے سے. اے اللہ، یقیناً میں تیری پناہ میں آتا ہوں گناہوں اور قرض سے. کسی نے آپ سے عرض کی کہ آپ تو قرض سے بہت ہی زیادہ پناہ مانگتے ہیں. اس پر آپ نے فرمایا جب کوئی مقروض ہو جاتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے اور وہ وعدہ خلاف ہو جاتا ہے. دعا نمبر 4. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. اے اللہ، بے شک میں جہنم کے عذاب اور قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. دعا نمبر 5. اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الى ارذل الامور واعوذ بک من فتنة الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر. اس کو ضرور مانگے. ارذل العمر سے جب بہت جو بوڑھا ہو جاتا ہے اس سے پناہ مانگی گئی. اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتی ہوں بخل سے، اور میں تیری پناہ میں آتی ہوں بزدلی سے، اور میں تیری پناہ میں آتی ہوں اس سے کہ میں ناکارہ عمر میں لوٹا دیا جاؤں، اور میں تیری پناہ میں آتی ہوں دنیا کی آزمائش سے، اور میں تیری پناہ میں آتی ہوں قبر کے عذاب سے. کتنا کچھ اس میں مانگا گیا. ماشاءاللہ، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ توفیق دے. دعا نمبر 6. اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احیینی ما علمت الحیات خیر لی وتوفنی اذا علمت الوفات خیر لی. اللہم واسألک خشیتک فی الغیب والشہادت واسألک کلمۃ الحق فی الردائی والغضب واسألک القصد فی الفقر والغنى واسألک نعیم لا ينفد واسألک قرۃ عین لا تنقطع واسألک
وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء في غير ضراء مدرة ولا فتنة مدلة. اللهم زينا بزینة الإيمان وجلنا ہداة مہتدین۔ اے اللہ اپنے غیب جاننے اور مخلوق پر قدرت رکھنے کے باعث مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک تیرے علم کے مطابق زندگی میرے لیے بہتر ہے، اس وقت تک مجھے فوت کر لینا جب تیرے علم کے مطابق موت میرے لیے بہتر ہو۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے غیب اور حاضر ہر حال میں تیری خشیت کا سوال کرتا ہوں، اور خوشی اور غصے میں کلمہ حق کہنے کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے فقر و غنا دونوں حالتوں میں میانہ روی کا سوال کرتا ہوں، اور ایسی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو، اور آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک کا سوال کرتا ہوں جو کبھی منقطع نہ ہو، اور تجھ سے تیرے فیصلوں پر راضی رہنے کا سوال کرتا ہوں، اور موت کے بعد زندگی کی ٹھنڈک کا سوال کرتا ہوں، اور میں سوال کرتا ہوں تیرے چہرے کے دیدار کی لذت کا اور تیری ملاقات کے شوق کا جو بغیر کسی تکلیف دہ مصیبت اور گمراہ کن فتنے کے حاصل ہو۔ اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے مزین فرما اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا۔ اللہم زیننا بزینت الایمان وجلنا ہداۃ مہتدین، آمین یا رب العالمین۔ دعا نمبر 7، اللہم انی اسألک یا اللہ بانک الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ اس وجہ سے کہ تو یکتا و تنہا ہے، ایسا بے نیاز کہ جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد اور نہ کوئی اس کا ہم پلہ ہے، یہ کہ تو میرے گناہوں کو بخش دے، بے شک تو بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اس کو بخش دیا گیا۔ مطلب ایک حدیث ہے کہ اس میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، ایک آدمی نماز پڑھ کر تشہد پڑھنے میں مشغول تھا، اس دوران وہ شخص کہنے لگا، یہ والی دعا کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا کہ اللہ نے اس کو بخش دیا گیا۔ دعا نمبر 8، اللہم انی اسألک یا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ تو یکتا ہے، ایسا بے نیاز ہے کہ جس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد اور نہ کوئی اس کا ہم پلہ ہے، یہ کہ تو میرے گناہوں کو بخش دے، بے شک تو بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد آیت دعا نمبر 9، تشہد و درود کے بعد کی دعا میں سے دعا نمبر 9، اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس وجہ سے کہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، بہت زیادہ احسان کرنے والا، آسمان و زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا، اے جلال و عزت والے، اے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے، اے بے شک میں تجھی سے سوال کرتا ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں حدیث ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ ایک آدمی نے دعا کی تھی نا کہ ایک آدمی رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ایک آدمی وہاں پر کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا تھا، جس وقت وہ رکوع و سجدے اور تشہد سے فارغ ہوا تو دعا مانگنے لگا، یہ دعا پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ کے صحابہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے کن لفظوں سے دعا کی؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ سے اس میں اعظم سے دعا کی، جب اس کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے تو وہ ضرور جواب دیتا ہے، اور جب اس کے ساتھ مانگا جائے تو وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ دیکھیں نا اس میں منان ہے نا، المنان بدیع السماوات، پھر حی یا قیوم ہے نا، منان اور حی و قیوم اس میں اعظم ہے، تو اس کے ذریعے جو بھی دعا کی جائے قبول کی جاتی ہے۔ تو یہ ہماری جو ہے دعائیں تھیں تشہد اور درود کے بعد پڑھنے کی نماز میں، جب ہم 2 زانو بیٹھتے ہیں تو کوشش کریں
اپنے آپ پہ بوجھ نہ ڈالیں، خوشی سے کریں، جتنی بھی یاد کر سکتی 1 2 3 4 ساری تھوڑا تھوڑا کر کے کریں، ہفتے میں کریں، ایک مہینے میں ایک یاد کریں، جو بھی، یعنی بوجھ نہ لیں، خوشی خوشی چیزوں کو کریں۔ اور کیونکہ نیت میں اخلاص ہونا چاہیے کہ یا اللہ میرے اخلاص نیت ہے کہ میری نماز میں خوشی و خضوع آئے، عزل و تذلل ہو، اور میں آپ کے سامنے جو ہے خوشی و خضوع سے نماز پڑھوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہماری توجہ کنسنٹریشن ہٹ جاتی تو اللہ بھی اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں، اور ایسی نمازیں جس میں خوشی و خضوع نہ ہو اور بس کوئی اس میں روح ہی نہ ہو، صرف وہ باڈی ایکشنز ہو اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہو کہ کیا پڑھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، تو ایسی نمازیں اللہ تعالیٰ واپس مار دی جاتی ہے بندے پہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کو سمجھنے والا، پر اس میں حدیثیں بھی ہیں، اس سے ہمارا اور ایمان بڑھے گا کہ آپ سے نے بتایا کہ اس میں کتنے فائدے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو دعائیں بھی قبول ہوتی ہے پڑھ کے، تو اس کو ضرور میں فرسٹ لیسن فار می، ہم اس کو یاد کریں گے اور اس کو پڑھیں گے تشہد کے بعد، درود کے بعد انشاءاللہ۔ اور ایسا نہ ہو کہ ایز اے قرآن کے اسٹوڈنٹ ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ دعائیں کیا ہے، اور یاد بھی ہونی چاہیے، ساری نہیں تو تھوڑی بہت، جتنی ہماری استطاعت ہے، جتنی ہماری توفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پہ اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق فرمائے، توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ، اس کو ضرور یاد کریں گے اور پڑھیں گے، اور خوشی و خضوع آئے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے۔ تو پھر ہم یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں۔